کہتے جی کہ کھانے سے پہلے آدمی پہلے نمک چکھے، کھانے کے بعد، یہ حدیث کوئی نہیں ہے، کسی بزرگ کا قول ہوگا۔ ایک بار عمرہ کر لیا ہے، دوسرا عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو احرام کو دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، احرام پاک ہے، پلید تو نہیں ہو جاتا نا عمرہ کرنے سے۔ بہرحال جب جنازہ ہوتا ہے جو متا انشاءاللہ سب کی نمازیں قبول ہوں گی، کیونکہ امام الگ کھڑا ہے، اس کے آگے سترہ ہے، دیوار ہے۔ میں نے کچھ پیسے امیگریشن کروانے کے لیے غیر مسلم کو دیے، پیسے لے کے بھاگ گیا، روز قیامت اللہ اس کو بھی پکڑیں گے۔ یہ تھوڑا جی غیر مسلم کھا لیا تو اس کو چھوڑ دیں گے، تمہارا حساب بھی لیں گے، جہنم میں ڈالیں گے اس کو۔ میرا شوہر جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، باقی ساری نمازیں گھر میں پڑھتے ہیں، دعا کرو اس کو سمجھاؤ گھر میں نماز نہیں ہوتی۔ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، اگر آپ کے گھر کے قریب کوئی مسجد ہے اور اس کی اذان کی آواز آتی ہے تو پھر آپ گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ حضور پاک کے ایک صحابی تھے اور وہ نابینا تھے، معذور تھے بیچارے۔ اس زمانے میں آپ خود اندازہ کریں کہ مدینہ پاک میں کوئی سڑکیں ہیں، پتھر تھے، وہ سارے پتھر تھے، روڑے تھے۔ تو حضور کی خدمت میں آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں انا ذلیل البصر، میں نابینا ہوں، مالی قائد یقودنی، میرے پاس کوئی خادم بھی نہیں جو میرا ہاتھ پکڑ کے لے آئے، تو مجھے حرم میں آنے کی بڑی تکلیف ہوتی ہے، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں نماز گھر میں پڑھ لیا کروں۔ اور میں کہا اچھا ہاں ٹھیک ہے۔ جب جانے پھر بلایا آپ نے فرمایا حل تسمع النداء، تمہارے گھر میں جب ہوتے ہو تو اذان کی آواز آتی ہے؟ اس نے کہا ہاں جی آتی ہے۔ فرمایا عجیب، پھر آنا پڑے گا آپ کو جس حالت میں بھی۔ کوئی علماء دیوبند عید میلاد بنانے کے قائل نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہے، آپ نے شاید وہ کتاب اچھی طرح پڑھی ہی نہیں ہے۔ اگر جہاز میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے تو بیٹھ کے پڑھ لیں، ہو سکتا ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ کھڑے ہوں، نہیں تو پھر نیچے اتر کے قضا پڑھ لیں، بس مجبوری ہے۔ جو آدمی ایک آدمی ہے وہ چرس بیچتا ہے، حالانکہ 5 وقت کا نمازی، انشاءاللہ اس کی نمازیں بھی قبول ہوں گی، گناہگار ہے، کافر تو نہیں ہے۔ دعا کریں اللہ پاک اس کو ہدایت دے۔ چغلی خور جو ہے وہ چور سے بدتر کیوں ہے؟ چور تو ایک جگہ چوری کر کے مال اٹھائے گا، چغلی خور تو لوگوں کو لڑا کے قتل کرا دے گا۔ تمام علماء امت کا، تمام فقہاء کا، محدثین کا اجماع ہے کہ انبیاء حیات ہوتے ہیں، حیات انبیاء کا کوئی منکر نہیں، صرف ایک فرقہ ہے کرامیہ جو انکار کرتا ہے۔ 3 دفعہ 2 سال حمل ٹھہرا، لیکن پھر وہ حمل گر جاتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ میاں بیوی دونوں میں کوئی کمی نہیں ہے، تو اللہ سے دعا مانگتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہیں انشاءاللہ۔ قرآن میں ایک آیت ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، یہ کسی سے لکھوا کے عورت اپنے جیب میں رکھ لے یا گلے میں رکھ لے۔ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا، لیکن میں نے چہرے پہ داڑھی رکھی ہے تو کبھی مجھے کہتے ہیں لوگ نماز پڑھو، دیکھیں نا داڑھی کی کتنا عزت ہے کہ جو لوگ آگے کر رہے ہیں۔ پڑھا دو، اگر نماز پڑھانا آتی ہے تو پڑھا دو۔ ہمارے ہندوستان میں تبلیغ کے 2 گروپ بن گئے، اللہ دونوں کو اتحاد و اتفاق عطا فرمائے، اللہ ان کو آپس میں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم واہدہم سبل السلام۔ باقی اللہ جانتا ہے کہ کون زیادہ حق والے ہیں، اور کوئی جائیداد کی تقسیم تو ہے نہیں۔ اللہ کے بندے دونوں صبر سے کام لیں۔ اگر نماز پڑھ رہی ہے عورت، بچے رو رہے ہیں، اس کو اندازہ ہے کہ یہ روتے رہتے ہیں تو نماز پوری کر لیں۔ اگر خطرہ ہے کہ اس میں کو کوئی تکلیف پہنچ گئی تو نماز چھوڑ کے ان کو اٹھا لیں، پھر نماز پڑھیں۔ دوسری شادی کے لیے مجھے عالمہ کی اطلاع ہے، کسی مدرسۃ البنات کے محتمم سے رجوع کریں۔ میرے والد جو ہیں وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں کاروبار میں، دھوکے سے مال فروخت کرتے ہیں، مال میں ملاوٹ بھی کرتے ہیں، تو وہ پکڑے جائیں گے، تمہارا تو کوئی گناہ نہیں۔ میاں بیوی کے آئے دن جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، تو یا لطیف ہو یا ودود دونوں پڑھ کے ایک دوسرے کو دم کیا کریں۔ میری بیوی کے دل کا مسئلہ ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ دوست کی بیوی ناراض ہو کر گئی ہے، اللہ ان کی آپس میں صلح کرا دیں۔ اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم۔ میں نے نفلی طواف کیے ہیں، کسی کی نیت تو نہیں کی، نہیں کی تھی تو ان کو ثواب نہیں ملے گا، نیت کرو گے تو ملے گا۔ والد نے ترکے میں صرف ایک مکان چھوڑا ہے تو بالکل بہن کو بھی حصہ ملے گا۔ جانوروں کا ڈاکٹر بننا جائز ہے، بالکل جائز ہے، آخر ان کا علاج بھی تو ضروری ہے۔ جانور جو ہے وہ ذی روح نہیں ہے، روح والی چیز ہے، ان کو کھاتے بھی ہو، دودھ پیتے ہو تو علاج نہیں کرواؤ گے۔ اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا ہے، وہ آخرت میں ہوگا انشاءاللہ۔
مجھے لوگوں کے برے رویے تنگ کرتا ہے، ان کو نصیحت کیا کرو، تبلیغ کیا کرو، دعوت دیا کرو کہ برائی چھوڑو، اچھائی اختیار کرو۔ طائف سے بغیر احرام کے ہے تو عمرہ بھی کرے اور دم دینا پڑے گا۔ طائف میقات ہے۔ ایک آدمی نے حالت احرام میں کعبے کو چوم لیا، کوئی جرمانہ نہیں، لیکن نہیں چومنا چاہیے۔ میرے شوہر نے مجھے 3 دفعہ لکھ کے طلاق لکھی ہے، اب وہ کہتا ہے میرا ارادہ ہے، ارادہ نہیں سے لکھا کیوں ہے؟ طلاق ہو گئی۔ مجبوری نہ ہو تو اسلامک بینکنگ سے ہم قرضہ لے کے بڑی گاڑی لیں، تو اگر اسلامی طرز پہ قرضہ ہے تو آپ کی مرضی ہے۔ کہتے ہیں جی پہلے آپ کی زبان کون سی ہے اور آپ بلوچ کون سے ہیں، کوئی رشتہ کرنا ہے آپ میں سے کیا؟ شیعوں کا نماز جنازہ نہ پڑھیں تو بہتر ہے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہوتا ان میں کوئی سبی ہو، کافر ہو، تو کافر کا جنازہ کیسے پڑھیں گے؟ ہو سکتا ہے وہ نہ ہو، لیکن آپ کو یقین تو کوئی نہیں نا۔ عمرے پہ آنے والے کہیں سے آئیں، پاکستان سے آئیں، جہاں سے آئیں، نماز قصر پڑھیں گے۔ میں نے کسی سے قرضہ لیا تھا، وہ فوت ہو گیا ہے، تو اس کے بچے ہیں تو اس کے بچوں کو دو، تم کیوں خیرات کرو؟ اس کے بچے موجود ہیں وارث، ان کو ادا کرو۔ توبہ کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز اکیلے میں پڑھ کے اللہ کے آگے توبہ کریں، کسی کو بتانے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، کرے۔ بد نظری سے بچنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کریں۔ شادی کے لیے علماء یہی فرماتے ہیں کہ سورۃ الرحمن 3 دفعہ پڑھ کے دعا کیا کریں۔ رشتے کے بعد منگیتر سے بات کر سکتے ہیں، منگیتر منگنی کوئی رشتہ ہے ہی نہیں جب تک نکاح نہ ہو۔ کارٹون دیکھنا جو ہے بچوں کے لیے تو ٹھیک ہے، بڑے نہ دیکھیں۔ انبیاء کے نام پر جو فلمیں ہیں ان کا دیکھنا بالکل ناجائز ہے۔ کھانے کے وقت پانی پی سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، پہلے پئیں، درمیان میں پئیں، بعد میں پئیں، مسئلہ نہیں، کوئی حکیم نے بتایا ہو تو اللہ کو پتا۔ بچی شادی شدہ ہے، اس کا شوہر اس کو لینے بھی نہیں آتا، طلاق بھی نہیں دیتا، 6 سال سے گھر بیٹھی ہے، اللہ مشکل حل کرے، لیکن لازمی بات ہے کہ آپ خلع کر کے اس کا نکاح ختم کریں۔ جب وہ 6 سال سے بیٹھی ہے، نہ لیتا ہے نہ آتا ہے، ایسے نکاح کا کیا فائدہ؟ ایک عورت جب جہنم میں جائے گی کہ اس کی وجہ سے 4 مرد بھی جہنم میں جائیں گے، کیوں؟ ان باقی کا کیا قصور ہے؟ جس کا قصور ہے وہ جائے گی، باقی کیوں جائیں گے؟ تبلیغی جماعت کے نکلنے کے لیے زبردستی جائز نہیں، آپ دعوت دیں، آپ کا کام دعوت دینا ہے، جبر کرنا نہیں۔ جو لوگ فوت ہو گئے وہ قیامت تک کہاں رہیں گے؟ تمہارے گھر میں تو نہیں آئیں گے، قبر میں رہیں گے۔